السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ فاطمہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ اردو۔ آج میں موجود ہوں گورنر ہاؤس لاہور میں اور میرے ساتھ ایک بڑی اہم شخصیت موجود ہیں۔ آف کورس گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب خود میرے ساتھ موجود ہیں، تو زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گی، فٹافٹ چلیں گے چودھری محمد سرور صاحب کی طرف اور اپنی دلچسپ گفتگو کا آغاز کریں گے، کیونکہ مجھے ان کی گفتگو پرسنلی بہت پسند ہے۔ بڑے مزے سے وہ پنجابی ایکسنٹ میں جب بات کرتے ہیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ جی واقسام جی، سر بہت شکریہ۔ میں نے تہاڈی گل فٹافٹ سن کے مزہ آیا۔ چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی کارکردگی کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، یہاں تک بھی کہا گیا کہ خان صاحب کو انہیں تبدیل کر دینا چاہیے، لیکن خان صاحب اپنے موقف پہ ان کے حوالے سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو عثمان بزدار کے لیے خان صاحب کی طرف سے اس طرح کی جو مضبوط حمایت ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف منسٹر جو ہے اس کو ریکمینڈ یا پرپوز تو پرائم منسٹر نے کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پرائم منسٹر ان پہ اعتماد کرتے ہیں، یہ بھی بات درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کا جو چیف منسٹر ہیں ان کو پنجاب اسمبلی کے ممبران کی پوری حمایت حاصل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کے ممبران کے سٹیکس جو ہیں چیف منسٹر سے میڈیا کی نسبت زیادہ ہیں، کیونکہ اگر ہماری کارکردگی بہتر ہوگی تو وہ الگ الگ الیکشن جیتیں گے، اگر کارکردگی نہیں ہوگی تو نہیں جیتیں گے۔ تو جب تک ان کو ممبرز صوبائی اسمبلی کا اعتماد حاصل ہے، جب تک ان کو پرائم منسٹر کا اعتماد حاصل ہے، تو وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ سر آپ عثمان بزدار صاحب اور جو وزراء ہیں پنجاب کے، ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں بینگ اے گورنر؟ دیکھیں، میں کارکردگی جو ہے وزراء کی کارکردگی کو جو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے وہ تو چیف منسٹر نے رکھنا ہے۔ چیف منسٹر کی کارکردگی جو ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس صوبائی اسمبلی کے ساتھ بھی ہے، پرائم منسٹر کے پاس بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات ہیں، صوبہ بڑا ہے، چیلنجز بہت زیادہ ہیں، تو ان مشکل حالات میں ہماری جو چیف منسٹر صاحب ہیں اور ہمارے وزراء ہیں اپنی پوری محنت جو ہے وہ سروس دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ سر احسان اللہ احسان کے مبینہ فرار کے بارے میں حکومت خاموش کیوں ہے؟ اس پہ مجھے نہیں اس کا پتہ، میں اس پہ کوئی معصوم بچوں سے زیادتی اور قتل کر دینے والوں کے خلاف ایک قرارداد منظور ہوئی قومی اسمبلی میں کہ ان کو سر عام پھانسی دے دینی چاہیے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جہاں تک ان کو سزا کیسے ہونی چاہیے وہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کا کام ہے، نیشنل اسمبلی کا کام ہے، لیکن دیکھیں وی آر لیونگ ان اے گلوبل ورلڈ۔ اب جو کچھ پاکستان میں ہوتا ہے اس سے ہمارے اثرات جو ہیں پوری دنیا میں آتے ہیں۔ تو جب جی ایس پی پلس کے لیے میں کمپین کر رہا تھا تو ہینگنگ پہ ان کا بہت بڑا ایشو تھا، تو میں نے ان کو کنونس کیا کہ بھئی پاکستان کو آپ کمپین نہیں کر سکتے، یہاں جو دہشت گرد ہیں، یہاں جو کرمنل لوگ ہیں وہ جیل کے بیٹھے اندر بادشاہ بن کے ملک پہ حکومت کرتے ہیں، تو ہماری مجبوریاں ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ کرو، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہینگنگ سزا جو ہے ختم کر لو، تو لیکن اس پہ تو ہم نے تقریباً انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے ایشوز کو سمجھتی ہے، لیکن پبلک جو پلیسز پہ اگر ہم یہ کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جی ایس پی پلس کے ایشوز ہیں، دوسرے ایشوز ہیں، اس کا ہمارے ملک کے خلاف بیکلاش ہو سکتا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ جانا چاہتی ہیں باہر، تو ذاتی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کو اجازت دیکھیں، ذات کا تعلق نہیں ہے اس میں ہمارے ملک میں کورٹس ہیں، ہمارے ملک میں ایک سسٹم ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی ہماری کورٹس جو ہیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ہماری حکومت ہمیشہ ان کو کورٹ کے فیصلوں کو رسپیکٹ کرتی ہے۔ سر اس وقت شریف برادران سے آپ کے ذاتی تعلقات کیسے ہیں؟ دیکھیں، ذاتی تعلقات تو میں کسی سے بھی خراب نہیں کرتا۔ جو لوگ مجھے 20 سال سے 30 سال سے جانتے ہیں، میں کبھی میں پرسنالٹیز میں جاتا ہی نہیں ہوں، میں ایشوز پہ جاتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے ایشوز غربت ہے، ہمارے ایشوز لا اینڈ آرڈر ہے، ہمارے ایشوز پولیس ریفارمز ہیں، ہمارے ایشوز بے روزگاری ہے، ہمارے ایشوز مہنگائی ہے، تو ہم تو ان پہ فوکس کرنا ہے، انہی پہ فوکس کر رہے ہیں۔ سر اگر دیکھا جائے تو ملک کے انتظامی، معاشی اور سیاسی حالات اس وقت کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں، تو ان حالات سے نکلنا کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیں، ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو تھا، ہمارا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا ڈیفیسٹ جو تھا،
ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا $19 بلین سالانہ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 6 مہینوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 75% کم کر دینا یہ ایک بہت بڑی کامیابی۔ دیکھیں ایک ملک سے اگر ڈالر باہر $20 بلین زیادہ چلے جائیں گے تو پھر اس کے ملک کیسے معاشی طور پہ ترقی کرے گا، یہ چیلنج تھا۔ پھر ہمارا چیلنج تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم دیوالیہ ہو جائیں گے، ہم بینکرپٹ ہو جائیں گے، ماشاءاللہ وہ بھی نہیں ہے۔ انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پازیٹیو ڈائریکشن موو کر رہے ہیں، ہماری معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، سٹاک مارکیٹ ہماری بہتر ہوئی ہے۔ تو لیکن جو عوام کے ایشوز ہیں، جو ہم نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کیا ہے یا جو ہم نے اچیومنٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے، تو ظاہر ہے اس کی پرائس جو ہے وہ تو عوام نے پے کی ہے، اس لیے عوام بجا طور پر پریشان ہے۔ لیکن اب دیکھیں گے کہ پرائم منسٹر نے ایک بات بڑی واضح کہی ہے کہ اب میرا جو پورا فوکس ہے وہ مہنگائی کے خاتمے، گڈ گورننس پہ ہے۔ ان سے عوام فی الحال تو بہت زیادہ وہ جو لوگ کہتے تھے کہ تبدیلی آئے گی اور بڑے خوش تھے کہ جی خان صاحب آئیں گے، لیکن اگر دیکھا جائے تو عوام تھوڑی سی مایوس دکھائی دیتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس 2 چوائسز تھے، ایک ہم مشکل فیصلے کرتے اور اپنی پاپولرٹی یا پارٹی کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ ملک کے انٹرسٹ پہ عزیز رکھتے، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا۔ ہم نے ملک کا انٹرسٹ جو ہے پہلے رکھا ہے، اپنی پارٹی کا انٹرسٹ بعد میں رکھا ہے، مشکل فیصلے کیے ہیں، ٹیکس کے معاملے میں مشکل فیصلے کیے ہیں، ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے یقینی طور پر لوگ جو ہیں وہ اپسیٹ ہیں۔ لیکن انشاءاللہ جب ان سخت فیصلوں کے نتائج لوگوں کے سامنے آئے گے اگلے مہینوں اور سالوں میں، تو انشاءاللہ عوام ہم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ تب آپ کو خود بھی بیوروکریسی کے حوالے سے کچھ تھوڑے سے تحفظات تھے، کچھ شکوے آپ کہتے دکھائی دیے تھے کہ آپ کی بات نہیں مانی جاتی، تو کیا آپ کی وہ جو شکایات تھی ان کا کچھ ازالہ ہوا؟ بیوروکریسی کے لوگ بھی انسان ہیں، پولیٹیشین بھی انسان ہیں، جو دوسرے اداروں کے لوگ ہیں وہ بھی انسان ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، ان میں برے لوگ بھی ہیں، ان میں بڑے کیپیبل لوگ بھی ہیں، ان میں انکیپیبل لوگ بھی ہیں۔ تو میرا جب بیوروکریسی کی میں بات کی تھی تو میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ ساری بیوروکریسی جو ہے وہ غلط ہے، بڑے آنیسٹ آفیسر ہیں، میجارٹی آف دی آفیسرز آئی تھنک وی ویری گریٹفل ٹو اللہ المائٹی کہ پاکستان میں کرپشن عروج پہ ہونے کے باوجود ہمارے جو سینئر آفیسرز ہیں، چاہے وہ ڈی ایم جی سے ان کا تعلق ہے، چاہے ان کا پولیس سے تعلق ہے، چاہے دوسرے اداروں سے تعلق ہے، میجارٹی جو ہیں وہ ایماندار ہیں۔ لیکن نچلی سطح پہ لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، نچلی سطح پہ رشوت جس طریقے سے نئے پاکستان میں ہم دیکھنا چاہتے تھے وہ نہیں ہوئی ہے، تو اس کے لیے ضرور ہمیں شکایات ہیں اور رہیں گی جب تک نچلی سطح پہ ہم گڈ گورننس جو ہے وہ نہیں لے کے آتے۔ چودھری محمد سرور ایک برٹش ایم پی اور ایک پاکستانی سیاستدان، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں جو برطانیہ کی جمہوریت ہے وہ سینچریز اولڈ ہے، ویلیوز اور ایکسپیرینس انہوں نے گین کر کے ایک ایسے مقام پہ پہنچے ہیں کہ اب وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی، گڈ گورننس جو ہیں وہ ایشوز جو ہیں وہ بہت آگے بڑھ چکے ہیں، ان کی جو ہے ادارے بہت مضبوط ہیں اور ادارے انڈیویجول سے زیادہ مضبوط ہیں۔ لیکن پاکستان میں اور برطانیہ میں اگر فرق دیکھا جائے تو یہاں سب سے بڑا فرق ایک ہی ہے کہ یہاں لوگ انفرادی حیثیت میں اداروں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ آپ برطانیہ چھوڑ کر پاکستان آئے اور سیاست میں حصہ لیا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی جمہوریت یہاں سے فرق ہے، تو وائی؟ ایک میری خواہش تھی کہ جب بھی میں ریٹائر ہوں گا تو پاکستان میں چارٹی کا کام 2000 سے کر رہا تھا، تو میرا خیال تھا کہ اس کو میں اور ایکسپانڈ کروں گا اور لوگوں کی خدمت کر کے، جو بیچارے مجبور لوگ ہیں ان کو مدد کر کے مجھے بڑی سیٹسفیکشن جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد مجھے ایک اپرچونٹی تھی کہ یہاں پر مجھے سیاست میں آنے کی۔ سر، ایک کہا یہ جاتا ہے کہ آپ شریف برادران کے کہنے پہ پاکستان آئے تھے، تو پھر آپ نے یہاں کے پی ایم ایل این بھی جوائن کی، لیکن پھر اس کے بعد پی ٹی آئی میں آپ نے شمولیت اختیار کی، تو دونوں سیاسی پارٹیز میں آپ کیا ڈفرینس محسوس کرتے ہیں؟
دیکھیں سب سے بڑا فرق جو ہے وہ میرے خیال کے مطابق یہ ہے کہ ہم تحریک انصاف جو ہے وہ ڈیولوشن آف پاور پہ بلیو کرتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو اقتدار ہے یا پاورز ہیں وہ نچلی سطح پہ منتقل ہونی چاہیے تاکہ عوام کے نمائندے جو ہیں لوکل لیول پہ اپنا جو کام ہے وہ کریں اور لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا بہترین طریقہ میرے خیال میں لوکل گورنمنٹ اور بلدیات ہے. دوسرا یونیورسٹیز میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ہم نے یونیورسٹیز میں جتنے بھی وائس چانسلر لگائے ہیں ہماری حکومت نے لگائے ہیں وہ ہم نے میرٹ اور میرٹ الون پہ لگائے ہیں. تو سر کیا نون لیگ کو چھوڑنے کی یہی ریزن بنی تھی آپ کی جب آپ نے اس کو کوئٹ کیا؟ دیکھیں نون لیگ اب تو وقت بدل گیا، پرانا ہو گیا، تو کچھ ایشوز تھے. کوئی پینے کے صاف پانی کا ایشو تھا، اس کے بعد کچھ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کسی بھی حکومت جو ہے لوگوں کو انصاف دینا میرے نزدیک سب سے بڑا ایشو ہے. اور کوئی میرے پاس شخص آ جائے اینڈ فیل کروں میں کہ اس کو میں انصاف نہیں دلا سکا، پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر گورنر کے پاس کوئی انصاف لینے کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا سسٹم ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے. لیکن اگر وہ آ جائے اور پھر بھی اس کو انصاف نہ ملے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بالکل آپ بے بس ہیں. تو ایشوز تھے، اب بھی ہیں، میں نہیں کہتا کہ اب نہیں ہیں، اب بھی گڈ گورننس کے ایشوز ہیں، اب بھی انصاف دلانے کے ایشوز ہیں، لیکن کم از کم ہم اس کے لیے اٹیمپٹ جو ہے میں اپنے لیول پہ ضرور کرتا ہوں. تو آج چودھری برادران آپ کے پاس انصاف کے لیے آئے تھے؟ اتحادیوں کی بات سننا، ان کو عزت دینا، ان کے مشوروں پہ عمل کرنا، یہ کسی بھی اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو اسی اسپرٹ کے ساتھ ہم ان کے پاس گئے تھے اور انہوں نے بھی ہم سے بڑا تعاون کیا اور بڑی اچھی وہاں پر باتیں ہوئیں، گڈ گورننس کی باتیں ہوئیں، مہنگائی کی باتیں ہوئیں، اداروں کو مضبوط کرنے کی باتیں ہوئیں، وہاں پر لوکل گورنمنٹ بلدیات کی باتیں ہوئیں. تو سر جو اتحادیوں کی کچھ ڈیمانڈز تھیں کہ ڈیولپمنٹ فنڈز اور اس کے علاوہ وہ کچھ اپنی مرضی کی تقرریاں چاہتے ہیں، تو اس پہ کیا فیصلہ؟ میرا خیال ہے کہ زیادہ ایشو جو تھا لیک آف کمیونیکیشن تھی، مس انڈرسٹینڈنگ تھی، کیونکہ میرے خیال میں ان کا یہ خیال تھا کہ شاید جو نئی کمیٹی بنی ہے اس وجہ سے بنی ہے کہ ہم نے جو پچھلی باتیں ان سے طے کی ہیں ان پہ عمل نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ان کی غلط فہمی جو ہے ہم نے بڑی دور کر دی ہے. ان کو بتایا ہے کہ نہیں، ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. ہم جو بھی ہم نے آپ سے وعدے کیے ہیں یا کمٹمنٹ کی ہیں ہماری پچھلی کمیٹی نے، ہم ان کو آنر بھی کریں گے اور آئندہ بھی آپ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ چلیں گے. So thank you so very much. Thank you. Thank you so much.